ہماری چھت پر جنات سوتے تھے۔ ایک رات لائٹ گئی تو سخت گرمی سے تنگ آ کر میں چھت پر ہوا لینے چلی گئی اور وہیں پر سو گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو تمام جنات۔ یہ شام کے وقت تم کہاں جا رہی ہو؟ ابھی میں نے سیڑھیوں پر قدم رکھے ہی تھے کہ اماں کی کڑکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اماں، شام کے وقت کی ٹھنڈی تازہ ہوا بہت اچھی لگتی ہے، اس لیے چھت پر جا رہی ہوں تاکہ ہوا لگوا سکوں، میں نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب اماں نے مجھے چھت پر نہیں جانے دینا۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ چھت پر مت جایا کرو، خاص طور پر شام کے وقت تو بالکل بھی مت جایا کرو، لیکن تمہیں میری بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ حسب معمول اماں کو غصہ آ چکا تھا اور بہتری اسی میں تھی کہ خاموشی سے کمرے میں واپس چلی جاؤں، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی چھت پر جانے کا ارادہ ترک کرنا پڑا۔ پتہ نہیں اماں کو کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں چھت پر جانے دیتی؟ اتنی مزے کی ہوا چل رہی ہے، اس پر بیٹھ کر ہوا لگوانے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ جس دن اماں گھر پر نہیں ہوں گی میں سارا دن چھت پر رہوں گی۔ کمرے میں آ کر میں آہستہ آواز میں بڑبڑا رہی تھی اور اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ اگر تمہارے خیالات کے بارے میں اماں کو پتہ چل گیا تو سچ میں مزہ آ جائے۔ کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے دانیال نے مجھے چڑھاتے ہوئے کہا، تم جاؤ اور ابھی اسی وقت اماں کو بتاؤ، اس سے تمہیں جو انعام ملے گا اماں کی طرف سے اسے سنبھال کر رکھنا۔ میں نے خوخار لہجے میں جواب دیا، مجھے کچھ انعام ملے یا نہ ملے لیکن آپ کی خدمت تو اماں ضرور کریں گی، وہ بھی جوتے کے ساتھ۔ اسکول بیگ کندھے سے اتار کر الماری میں رکھتے ہوئے اس نے کہا اور ایک بے بسی سی مسکراہٹ منہ پر سجائے میری طرف دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اس وقت کھیلنے جا رہا تھا۔ ٹیوشن سے واپسی پر وہ ہر روز ہی ایک قریبی گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے چلا جاتا تھا۔ اسے کوئی بھی نہیں منع کرتا کہ تم اس وقت جبکہ شام ہو رہی ہے مت کھیلو، گھر سے باہر نہ جاؤ۔ ہر وقت اور ہر کام سے مجھے ہی منع کیا جاتا۔ اب میری توجہ دانیال کی طرف ہو چکی تھی۔ ہم دونوں بہن بھائی اماں اور ابا کے ساتھ رہتے تھے۔ چند سال پہلے دادی اماں فوت ہو گئی تھی، جبکہ دادا ابا تو ہمارے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ ہمارے گھر کے ساتھ ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا جس کے صرف 2 کمرے تھے، وہ بھی بہت پرانے اور بہت سیدھا ہو چکے تھے۔ اس گھر میں کوئی بھی نہ رہتا تھا۔ 2 کمروں کے علاوہ ایک بڑا صحن بھی تھا جس میں 2 بڑے بڑے درخت بھی لگے ہوئے تھے۔ برسوں سے یہ گھر بند تھا۔ اماں کو ایسا لگتا تھا کہ یہ گھر بہت عرصے سے بند پڑا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے اس گھر میں جنات بسیرا کر چکے ہوں۔ شام کے وقت یا کسی بھی وقت چھت پر جانے سے کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اماں تو کپڑے بھی چھت پر نہیں پھیلانے دیتی تھیں، بلکہ صحن میں ہی انہوں نے اس کا انتظام کیا ہوا تھا۔ اماں کے محتاط رویے سے مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ محلے کے سب لوگ اپنی چھتوں پر جاتے تھے، بلکہ بہت سے لوگ تو گرمی سے بچنے کے لیے چھت پر سوتے بھی تھے۔ زیادہ گرمی اور لوڈ شیڈنگ ہوتی تو کبھی کبھار ابا چھت پر جا کر سو جاتے تھے، اس پر بھی اماں کو بہت اعتراض ہوتا تھا۔ تعلیمی اداروں میں گرمیوں کی چھٹیاں ہو چکی تھیں، میں گھر پر خود کو قید محسوس کر رہی تھی، لیکن اماں کبھی بھی مجھے چھت پر جانے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ صبح سویرے ابا چھت پر چڑیوں کے لیے ایک برتن میں پانی بھر کر رکھ دیتے تھے۔ میں جلد سے جلد چھٹیاں ختم ہونے کی دعائیں مانگتی تھی تاکہ کالج جا سکوں۔ گھر میں اکیلے رہ رہ کر بہت بور ہو چکی تھی۔ جب اچانک ہی خالہ اور ان کے بچے ہم سے ملنے کے لیے آ گئے۔ خالہ کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ ہانیہ میری ہی ہم عمر تھی۔ عدنان اور دانش کی دانیال سے بہت اچھی بنتی تھی۔ خالہ کے آنے سے گھر میں ایک دم سے رونق آ گئی تھی۔ میں اور ہانیہ سارا دن باتوں میں مصروف رہتی، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ دانی، عدنان اور دانیال شام ہوتے ہی گھر سے باہر نکل جاتے۔ حبس اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے گرمی کی شدت بہت بڑھ چکی تھی۔ خالہ جان، آج بہت زیادہ گرمی ہے، میں نے چھت پر سونا ہے۔ رات کو بھی بار بار لائٹ جانے کی وجہ سے میری آنکھ کھل جاتی تھی اور نیند بھی پوری نہیں ہو سکی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد عدنان نے کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے عدنان، ہم بھی چھت پر سونا چاہتے ہیں،
दानियाल ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। अम्मा के चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था कि वो ये नहीं चाहती कि ये बच्चे छत पर सोएं। अब्बा भी अच्छी तरह जानते थे कि अम्मा कभी भी छत पर सोने की इजाज़त नहीं देंगी। अगर ये बच्चे छत पर सोते हैं तो मैं भी उनके साथ सो जाऊंगा। तुम परेशान मत हो, इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं होने लगा। अम्मा के चेहरे पर परेशानी के असरात देखकर अब्बा ने जल्दी से कहा, छत पर सोना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि छत पर मच्छर भी बहुत ज्यादा हैं। अम्मा दिल से राजी नहीं हो रही थी, इसलिए सबको मच्छरों से डराने लगी। जब सो जाएं तो फिर मच्छर काटते रहें तो क्या पता नहीं चलता। सिर्फ जब पसीना आ जाता है तो उसके बाद नींद नहीं आती। मच्छर रात भर क्या करते रहते हैं ये तो सुबह उठकर देखेंगे। अदनान ने टीवी से नजर हटाकर कहा। अम्मा खामोशी से खाने के बर्तन उठाकर किचन की तरफ जाने लगी। ना जाने अम्मा को क्या था, जब भी हम छत पर जाने की बात करते थे वो इसी तरह परेशान हो जाती थी। खाने के गंदे बर्तन मैं भी किचन में रखने लगी थी। अम्मा बहुत खामोशी से काम कर रही थी, जिसका मतलब था कि वो परेशान हैं। आप क्यों खामोश हैं? शायद परेशान हैं कि छत पर सोने की वजह से कोई मसला ना हो जाए। अम्मा के साथ किचन साफ करवाते हुए मैंने कहा, बिल्कुल तुमने सही कहा है। तुम खुद भी तो यही सोचो ना कि साथ वाला घर कितने अरसे से खाली पड़ा हुआ है। और इसके बारे में कहा जाता है कि जिस घर में कोई रिहाइश पजीर नहीं होता वहां जिन्नात रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं। अम्मा ने परेशानी से कहा, अगर कोई ऐसी बात है तो आप परेशान मत हो। अगर साथ वाले घर में जिन्नात बसते हैं तो उन्हें हमें तंग करने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए छत की जरूरत नहीं है। वो हमें हमारे घर में दाखिल होकर भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप परेशान मत हो, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप खुद से ऐसा सोचती हैं और परेशान होती रहती हैं। मैंने अम्मा को तसल्ली दी। अम्मा के मना करने के बावजूद भी तीनों लड़कों ने छत पर सोने का फैसला किया और बिस्तर भी लगा लिए। अब्बा भी उनके साथ छत पर ही सो रहे थे। रात बहुत देर तक मैं और हानी आपस में बातें करती रहीं, जिसकी वजह से सुबह देर से आंख खुली। हस्बे मामूल अदनान, दानियाल और दानिश घर से बाहर गए हुए थे। अब्बा तो सुबह सवेरे ही अपनी दुकान पर चले जाते थे। सोनिया बेटा, नाश्ता अब खुद ही बना लो, क्योंकि इस गर्मी में मैं दोबारा किचन में एक बार ही जाऊंगी जब मैं दिन के लिए सब्जी बनाऊंगी। अम्मा ने मुझे देखते ही कहा। इसका मतलब था कि अब गर्मी में नाश्ता मुझे खुद बनाना पड़ेगा। नाश्ता तो करना था, इसलिए ना चाहते हुए भी किचन में जाना पड़ा। उस वक्त सब नाश्ता कर चुके थे, सिर्फ मैं और हानिया ही रहती थी, इसलिए मैंने हम दोनों के लिए नाश्ता बनाया। नाश्ता बरामदे में पड़ी हुई टेबल पर रख रही थी जब हानिया भी फ्रेश होकर आ गई। बातें करने के दौरान हम दोनों नाश्ता करने लगी। अम्मा और खाला भी चारपाई पर बैठकर सामने टेबल रखकर सब्जी काटने के साथ साथ बातों में मसरूफ थीं। नाश्ता करने के बाद छत पर जाना दानिश अपनी चारपाई छत पर ही छोड़ गया है। धूप की वजह से चारपाई बहुत जल्द खराब हो जाती है। छत पर धूप में बिछी हुई चारपाई उठाकर कमरे में रख देना। आज रात मैं उसे छत पर इसी छत पर सोने दूंगी जब वो अपना बिस्तर और चारपाई कमरे में वापस रखेगा। बातों के दौरान अचानक ही अम्मा को याद आया तो उन्होंने मुझे छत पर जाने का कहा। वो मुसलसल दानिश को बुरा भला कह रही थी, लेकिन मुझे हैरत इस बात पर हो रही थी कि आज उन्होंने मुझे खुद से छत पर जाने के लिए कैसे कह दिया। आज रात कोई मसला तो नहीं हुआ? इस वजह से शायद अम्मा बेफिक्र हो गई हैं। छत की सीढ़ियां चढ़ते हुए मैंने सोचा, तेज धूप की वजह से गर्मी भी शदीद हो रही थी। छत के एक कोने में कमरा बना हुआ था, इसमें फालतू सामान रखा जाता था। धूप और गर्मी की वजह से तेज तेज कदम उठाती मैं चारपाई के करीब आकर रुक गई और जल्दी से चारपाई के ऊपर पड़ी हुई चादर उठाने लगी। मुझे दानिश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो रात को ऊपर रखने वाली चादर भी उसी तरह छोड़कर चला गया था। हाथ बढ़ाकर मैंने चादर उठाई तो हैरत अंगेज मंजर देखने को मिला। चारपाई पर अजीब शक्ल का आदमी लेटा हुआ था, लेकिन चादर के नीचे तो किसी के लेटे होने का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था।
اس کی ٹانگوں پر لمبے لمبے کالے بال تھے اور رنگت کالی سیاہ تھی۔ چادر کھینچنے پر وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنی بڑی بڑی خوفناک آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ خوف کے مارے میرا پورا جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا اور بھاگتی ہوئی واپس سیڑھیوں کی طرف آ گئی۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی چادر زمین پر پھینکی اور تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ میری چیخوں کی آوازیں سن کر اماں اور خالہ بھی سیڑھیوں تک پہنچ آئی تھیں۔ ہانیہ بھی ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ اماں نے پریشانی سے پوچھا۔ میں روتے ہوئے ان کے سینے سے آ کر لگ گئی۔ میرا بدن خوف کے مارے لرز رہا تھا۔ اماں اور خالہ جلدی سے مجھے کمرے میں لے آئیں۔ ہانیہ کچن سے پانی کا گلاس لے آئی۔ کمرے میں پڑے ہوئے بیڈ پر بٹھانے کے بعد اماں اور خالہ میرے دائیں اور بائیں جانب بیٹھ گئیں۔ میں ابھی تک ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ کچھ تو بتاؤ، خالہ نے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں بولنا چاہتی تھی لیکن خوف کے مارے میری زبان میرا ساتھ نہ دے رہی تھی۔ اچھا پہلے یہ پانی پی لو، پانی کا گلاس میرے چہرے کے قریب کرتے ہوئے ہانیہ نے کہا۔ اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر اماں نے میرے ہونٹوں کے ساتھ لگا دیا۔ چند گھونٹ پانی پینے سے مجھے کچھ بہتری محسوس ہوئی تھی، لیکن جو خوفناک منظر میری آنکھیں دیکھ چکی تھیں وہ ایک لمحے کے لیے بھی میری نگاہوں سے نہ ہٹ رہا تھا۔ میں خوف زدہ نگاہوں سے سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سونیا بیٹا، کچھ تو بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ کس چیز سے ڈر گئی ہو؟ امی نے پریشان لہجے سے پوچھا۔ آپ آپ سچ کہتی تھیں، چھت پر کوئی ہے، میں نے اٹک اٹک کر کہا۔ خوف کے مارے الفاظ میری زبان سے نہیں نکل رہے تھے۔ بہت مشکل سے میں نے جملہ مکمل کیا۔ کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے گھر کی چھت پر کوئی بھی نہیں رہتا، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اماں نے پیار سے مجھے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اماں یہ صرف مجھے بہلانے کے لیے کہہ رہی ہیں، کیونکہ وہ بھی اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ ضرور کوئی مسئلہ ہے۔ امی آپ یقین کریں، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، چھت پر کوئی اور بھی تھا۔ جو کوئی بھی تھا وہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق تھا، میں نے خود دیکھا ہے اسے، میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، تمہارے ابا شام کو آئیں گے تو ان سے بات کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا کیا حل بتاتے ہیں۔ اماں نے ایک بار پھر مجھے حوصلہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ابھی تک میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا اور میں مکمل طور پر پسینے میں شرابور تھی۔ تمہیں جو بھی صورتیں یاد ہیں وہ اچھی طرح سے پڑھو اور بار بار پڑھو، انشاءاللہ تمہارے دل سے خوف ختم ہو جائے گا اور تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، خالہ نے پیار بھرے لہجے سے کہا۔ اماں نے مجھے بیڈ پر لٹایا اور خود بھی پڑھ پڑھ کر پھونکنے لگیں۔ میں آنکھیں بند کر کے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ خوفناک منظر بار بار میری نگاہوں میں گھوم رہا تھا۔ شام تک میں بہت تیز بخار میں مبتلا ہو چکی تھی۔ میری حالت دیکھ کر سب پریشان ہو رہے تھے۔ شام کو جب ابا گھر آئے تو اماں نے انہیں تفصیل سے بتایا۔ ابا جان بھی بہت حیران ہو رہے تھے۔ انہیں اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے چھت پر کوئی دوسری یعنی جناتی مخلوق دیکھی ہے۔ اماں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ سب دوسری رات بھی چھت پر سونے کے لیے چلے گئے تھے۔ اماں نے سختی سے کہا تھا کہ سب اپنی اپنی چارپائی اور بستر کمرے میں رکھیں گے، ورنہ دوبارہ کوئی بھی چھت پر نہیں سوئے گا۔ 3 دن تک میں بخار میں جلتی رہی۔ آہستہ آہستہ میں صحت مند ہو رہی تھی، لیکن اب میں بہت ڈرپوک بزدل ہو چکی تھی۔ ہوا بھی زور سے چلتی تو میں خوف سے چیخیں مارنے لگتی۔ خالہ کو آئے ہوئے 15 دن ہو چکے تھے اور اب وہ واپس جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ہانیہ کے آنے کی وجہ سے میں بہت خوش تھی، اب اس کے جانے پر بہت اداس ہو رہی تھی۔ اس کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ خالہ اور ان کی فیملی واپس جائیں، لیکن وہ تو ہمارے گھر مہمان آئے تھے، انہیں واپس جانا ہی تھا۔ ہانیہ خالہ کے ساتھ سامان پیک کرنے میں مدد کر رہی تھی۔ میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔
لیکن میں کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں کر رہی تھی۔ صبح سویرے سویرے خالہ نے واپسی کے لیے نکلنا تھا۔ ابا نے محلے کے ایک آدمی سے بات کر لی تھی، وہ خالہ کو اور ان کے بچوں کو اڈے تک چھوڑ دے گا۔ میں اور ہانیہ باتوں میں مصروف تھیں، نیند ہی نہ آ رہی تھی۔ آج اماں اور خالہ بھی دیر تک باتیں کرتی رہی تھی اور اب دونوں گہری نیند میں کھو چکی تھی۔ اچانک ہی چھت پر سے شور کی آوازیں آنے لگی تھی۔ شور کی آواز سنتے ہی میں اور ہانیہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئیں اور حیران نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں۔ شور کی آواز بڑھتی جا رہی تھی، اب شور کی آوازیں قریب آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا بہت زیادہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ڈنڈوں اور پتھروں سے مارنے کے ساتھ ساتھ گالیاں بھی دے رہے ہیں اور کچھ مسلسل بول رہے ہیں۔ اب میں اور ہانیہ اور بھی خوفزدہ ہو رہی تھی۔ آوازوں کی شدت سے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سب لڑائی ہمارے گھر کے صحن میں ہو رہی ہے۔ آوازیں اب دور جا رہی تھی، آہستہ آہستہ آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں، لیکن شدید قسم کے شور کی آوازیں سننے کے بعد اب کان بالکل بھی کچھ سننے کے قابل نہ رہے تھے۔ ہم دونوں خوفزدہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ قرآنی آیات اور سورتیں پڑھ کر سونے کی کوشش کرو، میں نے خود میں ہمت پیدا کر کے لرزتی ہوئی آواز میں ہانیہ سے کہا۔ میں نے خود بھی زیر لب مختلف آیات کا ورد شروع کر دیا اور لیٹ گئی۔ ہانیہ بھی لیٹ گئی تھی، لیکن وہ بہت خوف زدہ دکھائی دے رہی تھی۔ نیند آنا تو اب ممکن نہ تھا، آنکھیں بند کرنے کا حوصلہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ آنکھیں بند کرتے ہی کوئی ڈراؤنی مخلوق ہم پر حملہ کر دے گی۔ صبح بھی ہانیہ بہت چپ چپ اور پریشان تھی۔ ہم نے رات والے واقعے کے متعلق سب کو بتایا، کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ رات بہت دیر تک تم دونوں باتیں کر رہی تھی۔ نیند آنے کی وجہ سے آپ لوگوں کو ایسا محسوس ہو رہا ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم بھی تو تم دونوں کے ساتھ ہی سو رہی تھی۔ ناشتہ کرتے ہوئے خالہ نے لاپرواہ انداز سے کہا۔ اماں نے بھی ہماری طرف کوئی توجہ نہ دی تھی۔ میں جانتی تھی کہ خالہ اور امی جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہیں، وہ بھی ان عجیب و غریب واقعات کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن ہمیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ ناشتے کے بعد وہ سب جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ گاڑی گیٹ پر آ کر رکی تو دانیال جلدی سے سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھنے لگا۔ ہانیہ سے ملتے وقت میں بہت آبدیدہ ہو رہی تھی۔ میری اور کوئی بہن نہیں تھی، اس وجہ سے اس کی موجودگی میں مجھے احساس ہوتا تھا کہ میری کوئی بہن بھی ہے۔ ان کے جانے کے بعد گھر ایک دم ویران ہو گیا تھا۔ ابا دکان پر اپنے ساتھ دانیال کو بھی لے گئے تھے۔ اب گھر میں صرف میں اور اماں تھیں، اس وجہ سے گھر میں اور بھی زیادہ خاموشی محسوس ہو رہی تھی۔ اماں، آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ کام سے فارغ ہو کر میرے کمرے میں آ کر بیٹھیں تو ان کے قریب بیٹھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ پوچھو بیٹا، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ چہرے پر آئے پسینہ کو صاف کرتے ہوئے اماں نے کہا۔ آپ کو ہر وقت ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ ساتھ والے گھر میں جنات رہتے ہیں؟ کیا آپ جانتی ہیں کہ اس گھر میں کون رہتا ہے اور اب وہ لوگ کدھر ہیں اور یہ گھر چھوڑ کیوں گئے؟ میرے ذہن میں یہ سوال بہت دنوں سے مچل رہے تھے۔ آج موقع ملتے ہی میں نے ان سے پوچھ لیا تھا۔ یہ تو میں نہیں جانتی کہ اس گھر میں جنات رہتے ہیں یا نہیں۔ میں جب سے اس گھر میں بیاہ کرائی ہوں، اس گھر کو خالی دیکھ رہی ہوں۔ تمہاری دادی جان کو اللہ جنت نصیب کرے، وہ اکثر کہا کرتی تھیں کہ اس گھر میں جو بھی آباد ہوتا تھا وہ تباہ و برباد ہو جاتا تھا۔ اس میں رہنے والے جنات یہ بات پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی انہیں تنگ کرے یا ان کے ساتھ آ کر رہنے کی کوشش کرے، اس لیے جو بھی اس گھر میں رہائش اختیار کرتا تھا اسے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ مالی نقصان کے ساتھ ساتھ جانی نقصان بھی ہوتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ اس مکان میں زیادہ عرصہ نہ ٹھہرتے تھے۔ اماں نے سنی سنائی بات مجھے بھی بتا دی۔ یہ سب تو سنی سنائی باتیں ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا بندہ جسے آپ جانتی ہوں جو اس مکان میں رہتا تھا اور اس کا نقصان ہوا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا۔ چند گلیاں چھوڑ کر ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام رضیہ ہے۔ میں اس عورت کو اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ اس کا خاوند باہر کے کسی ملک میں ہوتا تھا
جب پاکستان آیا تو اس نے بہت سستے داموں میں یہ مکان خرید لیا تھا۔ اس مکان میں رہتے ہوئے انہیں ابھی کچھ مہینے ہی ہوئے تھے کہ ان کے ساتھ بہت عجیب و غریب واقعات ہونے لگے تھے۔ زبیدہ کے خامند نے پاکستان ہی میں کاروبار شروع کر دیا تھا، لیکن اسے کاروبار میں سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ کاروباری معاملات کے سلسلے میں ہی اس کی دشمنی کسی کے ساتھ اتنی بڑھ گئی کہ اس کے دشمنوں نے اسے قتل ہی کر دیا۔ رضیہ کے خامند کے بھائی اپنے بھائی کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے تھے۔ وہ اپنے بھائی کے قاتلوں کو کبھی معاف نہ کرنا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ انہیں بھی اسی طرح قتل کیا جائے جس طرح انہوں نے ان کے بھائی کو کیا، لیکن وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر بھی انہیں سزا بھگتنی پڑی۔ جس شخص نے ان کے بھائی کو قتل کیا تھا اسے کسی اور شخص نے قتل کر دیا اور الزام رضیہ کے خامند کے بھائیوں پر آ گیا۔ دونوں بھائیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ کئی برسوں تک ان بے گناہوں نے سزا بھگتی ہے۔ چند مہینوں میں ہی سارا خاندان اجڑ کر رہ گیا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ کسی نے اس مکان کو خریدا اور نہ ہی اس میں رہائش اختیار کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو خاندان اس گھر میں بستے تھے ان کے بارے میں بھی ایسی ہی کہانیاں مشہور ہیں۔ وہ بھی پے در پے بہت سے نقصان برداشت کرتے تھے اور پھر یہاں سے کہیں اور منتقل ہو جاتے تھے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس جگہ پر جنات کا قبضہ ہے جو یہاں پر آباد ہونے والوں کو تنگ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ جلد سے جلد ہی یہاں سے چلے جائیں۔ اماں نے مجھے تفصیل سے بتایا۔ اماں کی باتیں سن کر مجھے بھی یقین ہونے لگا تھا۔ میرے ساتھ بھی 2 واقعات ایسے ہو چکے تھے جن کی وجہ سے میں بہت زیادہ خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ مجھے اپنے ہی گھر میں ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا۔ میں اماں کو گھر سے باہر جانے نہ دیتی تھی۔ اگر کہیں جانا ضروری ہوتا تو میں ان کے ساتھ جاتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے گھر میں بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ چھٹیاں بھی ختم نہ ہوئی تھیں، اس لیے سارا دن گھر پر رہ کر میں بہت زیادہ بور ہوتی جاتی تھی۔ بہت بیزاری سے دن گزر رہے تھے جب اچانک ہی ہمارے گھر ابا کے ایک رشتہ دار بزرگ عورت آ گئیں۔ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ ناراض ہو کر ہمارے گھر رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ ابا اور اماں نے بھرپور محبت سے ان کا استقبال کیا۔ وہ ابا کے رشتے میں پھپھو لگتی تھی۔ بیوہ ہونے کے بعد بچوں نے ان کا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا، جن سے ناراض ہو کر وہ ابا کے پاس چلی آئی تھی۔ ان کی آمد سے مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی، کیونکہ گھر میں ان کا اضافہ بہت پر رونق تھا۔ وہ کبھی اماں کے ساتھ سبزی کاٹ رہی ہوتی، کبھی اچار ڈالنے کی ترکیب بتا رہی ہوتی۔ اماں اور وہ ہر وقت گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ صحن کے ایک کونے میں انہوں نے اماں کے ساتھ مل کر چھوٹی چھوٹی کیاریاں بنائی تھیں، جن میں موسم کے مطابق سبزیاں بھی بیج دی تھیں، اور اب صبح شام میں دادی اماں کے ساتھ مل کر سبزی کو پانی دیتی اور بے چینی سے انتظار کر رہی تھے کہ سبزیوں کو اگتا ہوا دیکھوں۔ میں انہیں دادی اماں کہہ کر پکارتی تھی۔ وہ بہت خوش ہوتی تھی۔ وہ میرے ساتھ کمرے میں سوتی تھیں، جبکہ ابا اماں اور دانیال برآمدے میں سوتے تھے۔ ایک رات سب سو رہے تھے جب دادی اماں کے پاؤں کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ اس وقت وہ ٹوائلٹ کے علاوہ اور کہاں جا سکتی تھی؟ یہ سوچتے ہوئے میں نے کروٹ بدل کر دوبارہ سونے کی کوشش کی۔ اچانک ہی مجھے تیزی سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ دادی اماں تیزی سے کمرے میں داخل ہوئیں اور اپنی چارپائی پر آ کر لیٹ گئیں۔ کیا ہوا ہے دادی اماں؟ آپ کہاں گئی تھی؟ نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر میں نے ان سے پوچھا۔ کمرے کی لائٹ بند تھی۔ باہر سے آنے والی بلب کی روشنی کی وجہ سے کمرے میں اندھیرا بہت گہرا نہ تھا، لیکن اتنی کم روشنی میں کسی کا چہرہ نہیں دیکھا جا سکتا تھا، اس لیے مجھے اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ بہت خوفزدہ ہیں۔ میں بھی ٹوائلٹ جانے کے لیے جوتے پہن کر کمرے سے باہر آ گئی۔ ٹوائلٹ برآمدے سے کچھ فاصلے پر ہی تھی۔ برآمدے میں اماں ابا اور دانیال سو رہے تھے۔ ٹوائلٹ سے باہر نکل کر میں واش بیسن میں ہاتھ دھو رہی تھی جب میں نے دیکھا کہ دادی اماں برآمدے میں رکھے ہوئے کولر سے پانی ڈال کر پی رہی ہیں۔ گرمی بہت شدید تھی، مجھے بھی پیاس محسوس ہو رہی تھی، اس لیے کولر کے قریب آ گئی۔ دادی اماں نے چہرے پر پر اسرار سی مسکراہٹ سجا کر میری طرف دیکھا
और कमरे की तरफ जाने के बजाय सीढ़ियां चढ़ते हुए छत की तरफ जाने लगी। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए मेरी तरफ मुस्कुराते हुए मुसलसल देख रही थी। रात के इस वक्त दादी अम्मा को छत की तरफ जाते हुए देखकर मैं पानी पीना भूलकर उन्हें हैरत से देखने लगी। आखिरी सीढ़ी पर खड़े होकर दादी अम्मा ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और एकदम से गायब हो गई। अचानक ही दादी अम्मा की आवाज मेरे कानों से टकराई, एक गिलास पानी मेरे लिए भी ले आना। गर्दन मोड़कर देखा तो दादी अम्मा कमरे के दरवाजे में खड़ी बहुत धीमी आवाज में पानी का कह रही थी। धीमी आवाज में इसलिए कह रही थी ताकि उनकी आवाज से किसी की आंख ना खुल जाए। मैं फटी निगाहों से कभी दादी अम्मा की तरफ और कभी सीढ़ियों की तरफ देख रही थी। कैसे हो सकता है कि एक ही वक्त में दादी अम्मा कमरे में भी मौजूद थी और सीढ़ियों पर भी? वो तो सीढ़ियां चढ़कर छत पर जाती ही नहीं थी, क्योंकि उन्हें सीढ़ियां चढ़ते हुए घुटनों में तकलीफ होती थी। लेकिन आज तो वो बिल्कुल किसी लड़की की तरह सीढ़ियां चढ़ रही थी। दीवार या ग्रिल का सहारा भी नहीं लिया था। अचानक ही सीढ़ियों पर मुझे दोबारा किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो मैंने गौर से देखा तो दादी अम्मा सीढ़ियों पर खड़ी मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रही थी। कमरे के दरवाजे में भी दादी अम्मा पानी के इंतजार में खड़ी थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। अचानक ही मेरे जहन में एक धमाका हुआ कि ये तो कोई जिन या चुड़ैल है जो सीढ़ियों पर खड़ी मुझे घूर रही है, क्योंकि दादी अम्मा को मैं कमरे में छोड़ कर आई थी। खौफ की वजह से मेरे सोचने समझने की सलाहियत भी मफलूज हो चुकी थी। कुछ और समझ ना आई तो मैंने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। मेरी चीखों की आवाजें सुनकर अम्मा, अब्बा और दानियाल भी जाग आए। क्या हुआ है, क्यों चीख रही हो? अब्बा जल्दी से मेरे करीब आकर खड़े हो गए और पूछने लगे। मेरी जबान से अल्फाज अदा ना हो रहे थे, इसलिए मैंने हाथ से सीढ़ियों की तरफ इशारा कर दिया, लेकिन अब वहां कोई मौजूद ना था और दादी अम्मा भी हैरान नजरों से मुझे देख रही थी। क्या है, कौन है सीढ़ियों पर? मेरा इशारा करने पर अब्बा जान ने सीढ़ियों की तरफ देखा तो हैरत से मुझसे पूछा, दादी, दादी अम्मा। मैंने अटक अटक कर जवाब दिया। खौफ की वजह से मेरी जबान मेरा साथ नहीं दे रही थी। दादी अम्मा तो दरवाजे में खड़ी हैं, तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों चीख रही हो? अम्मा ने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए शफकत भरे अंदाज से पूछा। शायद उन्हें अंदाजा हो चुका था कि मैं किस वजह से डर चुकी हूं, इसलिए वो प्यार से पूछने लगी, उसे कमरे में ले आओ और पानी का गिलास भी भर ले आओ। दादी अम्मा जो कब से खामोश खड़ी थी, अम्मा से कहा और कमरे में चली गई। अम्मा मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले आई और बेड पर बिठा दिया। अब्बा भी कमरे में आ गए थे। दानियाल गिलास में पानी डालकर ले आया था। दादी अम्मा मुझ पर सूरतें पढ़कर दम करने लगी थी। अम्मा भी बार बार ज़ेरे लब पढ़कर मुझ पर फूंक रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरे जिस्म का कपकपाना बंद हुआ तो मैं कुछ बेहतर महसूस करने लगी। जब मेरी तबीयत संभली तो मैंने सारा वाकया सुनाया। अब्बा तो हैरान नजरों से मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई कहानी सुना रही हूं। ना जाने हमसे ऐसी क्या गलती हुई है जिसकी वजह से ये जिन्नात हमें तंग करने लगे हैं। अम्मा ने परेशानी से कहा, पहले ऐसे मसले नहीं होते थे। मुझे लगता है कि तुम्हें गलत फहमी होती है और तुम डर जाती हो, या तुम्हारा खौफ ही तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब्बा ने तसल्ली देने की कोशिश करते हुए कहा। सोनिया बिल्कुल ठीक कह रही है। आज की रात मेरे साथ भी ऐसा ही वाकया पेश आया है। रात को सोते में मेरी आंख खुल गई तो मुझे वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो सोनिया सो रही थी। मैंने टॉयलेट का दरवाजा खोला तो सामने सोनिया खड़ी थी और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं तो एकदम हैरान रह गई कि अभी तो मैं सोनिया को कमरे में सोते हुए छोड़कर आई हूं और अब ये अचानक ही यहां कैसे पहुंच गई। एकदम से वो गायब हो गई तो मैं समझ गई कि ये सोनिया नहीं
کوئی دوسری مخلوق تھی، اس لیے میں جلدی سے واپس کمرے میں آ گئی اور بستر پر بیٹھ کر میں نے اللہ تعالیٰ کا پاک کلام پڑھنا شروع کر دیا۔ دادی اماں نے اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ سنایا۔ دادی اماں کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ سننے کے بعد سب گھر والے پریشان ہو گئے تھے۔ میں اپنے کسی دوست سے مشورہ کرنے کے بعد کسی روحانی بزرگ سے ملاقات کروں گا اور ان سے اس مسئلے کا حل بھی جاننے کی کوشش کروں گا۔ آپ سب پریشان مت ہوں۔ ایک چیز کا دھیان رکھا کریں کہ ہر وقت پاک صاف رہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام بھی کرتا رہا کریں، ابا جان نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ بھی اپنے چہرے سے پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ اب تو مجھے دادی اماں سے بھی بہت ڈر لگتا تھا، اس لیے سارا دن اماں کے ساتھ ہی گزار دیا۔ خوف کی وجہ ایک بار پھر میں بخار میں مبتلا ہو گئی۔ دادی اماں میرا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن مجھے ان سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ 3-4 دن بعد میری طبیعت سنبھلی تو دادی اماں کا بڑا بیٹا اور بہو اپنے 3 بچوں سمیت آ گئے۔ وہ ابا کے بچپن کے دوست اور کلاس فیلو بھی تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ میرے ابو اکیلے بھائی تھے، اس لیے ابو کے کسی رشتہ دار کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ بچے بھی بہت پیارے اور سلجھے ہوئے تھے۔ وہ اپنی ماں کو راضی کر کے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن دادی اماں ان سے سخت ناراض تھیں۔ ان کے بار بار معافی مانگنے پر بھی راضی نہ ہو رہی تھیں۔ انہیں اپنے بچوں کے رویے سے بہت تکلیف تھی، اس لیے وہ بار بار کہتی تھی کہ وہ یہاں پر اپنے اس بیٹے کے گھر میں بہت خوش ہیں اور وہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، جس پر وہ دونوں میاں بیوی ناکام اور پریشان واپس لوٹ گئے۔ ابا نے انہیں بہت تسلی دی تھی کہ وہ موقع دیکھ کر دادی اماں سے بات کریں گے۔ مجھے دادی اماں کے یہاں رہ جانے پر خوشی ہو رہی تھی، کیونکہ ان کے جانے کے بعد میں ایک بار پھر بہت اکیلی ہو جاتی۔ کالج کی چھٹیاں ختم ہونے کے قریب تھیں اور مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ کم از کم اس قید سے میری جان تو چھوٹے گی۔ گھر میں سارا دن میں کسی قیدی کی طرح ادھر گھومتی رہتی۔ تعلیمی اداروں کی چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں، لیکن موسم تبدیل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ گرمی نے سب کو بے بس اور بے حال کیا ہوا تھا۔ لوڈ شیڈنگ بھی 4-5 گھنٹے تک مسلسل ہوتی تھی۔ پسینے اور گرمی سے سانس لینا دوبھر ہو جاتا تھا۔ آج صبح سے بہت گرمی تھی، ہوا بالکل بھی نہ چل رہی تھی اور بار بار لائٹ بھی بند ہو رہی تھی۔ شام کے وقت گرمی سے تنگ آ کر میں دادی اماں کو ساتھ لے کر چھت پر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اماں بھی گرمی سے تنگ پڑے ہوئے چھت پر آ گئی۔ چھت پر کچھ سکون تھا، ہوا تو بالکل بند تھی، درختوں کے پتے بالکل ساکت تھے۔ جب ہوا نہ چلے تو حبس اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی موسم تھا۔ بہت دیر تک ہم چھت پر بیٹھ کر باتیں کرتی رہیں۔ مغرب کی اذان ہوئی، نماز ادا کرنے کے لیے ہم چھت سے نیچے آ گئیں۔ میں بہت حیران تھی کہ اماں نے آج نہ صرف چھت پر جانے سے منع کیا بلکہ خود بھی چھت پر آ گئی تھی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ ابا نے کسی روحانی بزرگ سے سارے واقعات بتانے کے بعد حقیقت کے بارے میں معلومات حاصل کر لی تھی۔ بزرگ کے مطابق یہاں رہنے والے جنات انسانوں کو تنگ نہیں کرتے اور نہ ہی نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن اگر کوئی انہیں تکلیف دے اور جنات ان کی وجہ سے ڈسٹرب ہوں تو انہیں یہ جنات نہ صرف نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ جان سے بھی مار ڈالتے ہیں۔ اس دن کے بعد اماں مطمئن ہو گئی تھیں، کیونکہ ہم جنات کو تنگ نہ کرتے تھے، اس لیے اماں نے آج چھت پر جانے سے کوئی اعتراض نہ کیا تھا بلکہ خود بھی آ گئی تھیں۔ آج تو یوں محسوس ہو رہا تھا گرمی اپنے سارے ریکارڈ توڑ دے گی۔ لائٹ بھی مسلسل بند تھی، گرمی کی وجہ سے برا حال ہو رہا تھا۔ لائٹ بند ہونے کی وجہ سے باہر صحن میں ہی سب کے بستر لگائے گئے تھے۔ پنکھے کے بغیر نیند آنے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، اس لیے کروٹیں بدل بدل کر میں تھک چکی تھی۔ سب کا یہی حال تھا، کسی کو بھی نیند نہ آ رہی تھی۔ رات آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ رات زیادہ ہونے کی وجہ سے موسم میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی تھی۔ گرمی کا زور کچھ کم ہو گیا تھا، اس لیے نیند آنے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ سب ہی سونے لگے تھے۔
نہ جانے کب मेरी भी आंख लग गई। सोए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि पसीने की वजह से आंख खुल गई। गर्मी और पसीने की वजह से सांस लेने में बहुत मुश्किल पेश हो रही थी, इसलिए जल्दी से उठकर बैठ गई। हलक खुश्क हो रहा था। पानी पीने की तलब महसूस हुई तो नींद से बोझल आंखों को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की और कूलर के पास आ गई। पानी डालकर पिया और वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। उस वक्त शायद नींद आ रही थी, लेकिन गर्मी और हब्स की वजह से सोने की हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। गर्मी से तंग आकर मैं बिस्तर पर बैठ कर और हाथ वाले पंखे से खुद को हवा देने लगी। चंद लम्हों बाद ही मैं दोबारा नींद में खो चुकी थी। बैठे बैठे ही मैं सो गई थी। उस वक्त नींद का शदीद गलबा था, लेकिन गर्मी सोने नहीं दे रही थी। सब ऐसे ही सो रहे थे जैसे बहुत अच्छी हवा चल रही है, और एक मैं थी जो सोने की हर कोशिश में नाकाम हो चुकी थी। अगर उस वक्त छत पर जाकर सोने की कोशिश करूं तो शायद सो सकूं। हो सकता है छत पर हवा लग रही हो। नींद से बोझल होते हुए दिमाग के साथ मैंने सोचा और जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। छत पर चारपाई बिछी हुई थी। चारपाई पर शाम को मैं और दादी अम्मा बैठी हुई थी, इसलिए चारपाई उस वक्त भी छत पर ही मौजूद थी। कमरे में रखने की याद ही नहीं रही। शुक्र अदा करते हुए मैं चारपाई पर आकर लेट गई। छत पर हल्की हल्की हवा महसूस हो रही थी। पसीना आने की वजह से ये हवा बहुत भली लग रही थी। मुझे पता ही नहीं चला और ना जाने किस वक्त मैं नींद में खो गई। नींद बहुत पुरसुकून थी। मुझे इस बात का एहसास ही न रहा कि मैं छत पर अकेली सो रही हूँ। सुबह फजर की अजान की आवाज़ मस्जिद से बुलंद हुई तो एकदम से मेरी आंख खुल गई। छत पर होने की वजह से आवाज़ बहुत ऊंची महसूस हो रही थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई और हैरान नज़रों से अपने इर्द गिर्द देखने लगी। थोड़ी देर तक तो मुझे कुछ समझ ना आया कि मैं कहाँ पर हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मेरे कानों में बातें करने की मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर लोगों का हुजूम है जो आपस में बातें कर रहे हैं। मैं छत पर चारों तरफ हैरत से देखने लगी। अंधेरा होने की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन बातों की और शोर की आवाज़ तो बहुत करीब से सुनाई दे रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि छत पर लोगों का हजूम लगा हुआ है, लेकिन कोई भी दिखाई न दे रहा था। शोर की आवाज से कान में बेचैनी और बहरेपन का एहसास हो रहा था। अब मुझे खौफ महसूस होने लगा था। मैं जल्दी से जल्दी छत से नीचे चली जाना चाहती थी। अचानक ही मेरी आंखों ने एक ऐसा मंजर देखा जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी ना था। छत पर अंधेरा एकदम से खत्म हो गया और दिन का उजाला दिखाई देने लगा। उस रोशनी में छत पर दिखाई देने वाले मंजर ने मुझे हैरान और परेशान कर दिया था। छत पर औरतों, मर्दों और बच्चों का हुजूम था। सब आपस में बातें कर रहे थे जैसे किसी महफिल में आए हों और फारिग वक्त में आपस में गपशप लगा रहे हों। मैं हैरान नजरों से छत के चारों तरफ देख रही थी। औरतें और मर्द सभी अजीबो गरीब शक्लो सूरत के मालिक थे। इससे पहले मैंने ऐसी मखलूक कभी ना देखी थी। ये इंसान है या कोई और मखलूक है? खौफजदा निगाहों से उनकी तरफ देखते हुए मैंने खुद से कहा, इंसानों में और इनमें सिर्फ एक चीज मुशाबा थी और वो उनका बॉडी स्ट्रक्चर था। उनके भी 2 हाथ और 2 टांगें थी। इंसानों ही की तरह उनके चेहरे पर भी आंखें और नाक दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये चेहरा इंतहाई डरावना, खतरनाक दिखाई दे रहा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था और ना ही ये समझ आ रही थी कि ये कौन सी मखलूक है। लेकिन इन्हें देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था और खौफ के मारे सारा जिस्म थर थर कांप रहा था। हैरत की बात तो ये थी कि इनमें से कोई भी मेरी तरफ मुतवज्जे न था। इस मौका को गनीमत जाना और मोहतात कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। अभी एक कदम ही उठाया था कि एक इंतहाई डरावनी शक्ल और लिबास वाली औरत मेरे रास्ते में आकर खड़ी हो गई।
ایسی خوفناک شکل والی عورت دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے اور یوں محسوس ہونے لگا کہ میں خوف کے مارے بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاؤں گی۔ عورت میرے راستے میں کھڑی مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ کون کون ہو تم؟ اٹک اٹک کر میں نے اس سے پوچھا۔ خوف کے مارے میرے حلق سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ چھت پر کیا کر رہی ہو؟ اس عورت نے انتہائی موٹی اور بھدی آواز میں پوچھا۔ مجھے گرمی لگ رہی تھی، اس لیے چھت پر آ گئی تھی، میں نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ تمہاری وجہ سے ہم سب نے بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ رات تم ہمارے درمیان آ کر سو گئی تھی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ تمہارے پاؤں کے نیچے کوئی بچہ نہیں آیا تھا، ورنہ اس وقت تم یہاں زندہ کھڑی نہ ہوتی۔ اس عورت نے انتہائی اونچی اور غصیلی آواز میں کہا۔ اس کی اونچی آواز سن کر چھت پر ایک دم سے خاموشی چھا گئی تھی اور سب ہماری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ مجھے اپنی موت یقینی دکھائی دینے لگی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی، اس لیے چھت پر آ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، دوبارہ کبھی چھت پر نہیں آؤں گی، میں نے منت بھرے لہجے سے کہا۔ ان سب کے چہروں پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ تم لوگوں نے ہمیں بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ ہم انسانوں کو اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتے، لیکن یہ انسانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے کتنی زیادہ تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ ایک اور عورت نے کھڑے ہو کر کہا۔ اس کے لمبے لمبے دانت اور کالی سیاہ چمڑی دیکھ کر تو میرا سانس ہی رک گیا تھا۔ ہم آپ کو کیوں تنگ کریں گے؟ ہم کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ اگر ہمیں تمہاری طرف سے کوئی تکلیف نہ ہو تو ہم بھی تمہیں کوئی تکلیف نہ دیں۔ تمہارے گھر میں جب کوئی مہمان آئے تو تم انہیں چھت پر سلا دیتے ہو، جس کی وجہ سے ہمیں بہت تکلیف دیکھنی پڑتی ہے۔ لمبے دانتوں والی عورت نے کہا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ آپ چھت پر رہتے ہیں، ورنہ ہم کبھی بھی اپنے مہمانوں کو چھت پر نہ سلاتے۔ ہم سب گھر والوں کا اندازہ ہے کہ آپ ساتھ والی خالی گھر میں رہتے ہیں۔ ہم نہ جانتے تھے کہ آپ ہماری چھت پر آباد ہیں۔ ان کی کسی بھی بات کا جواب دیتے ہوئے مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن جواب دینا بھی ضروری تھا۔ ساتھ والے خالی گھر میں بھی رہتے ہیں اور اس چھت پر بھی ہم آباد ہیں۔ ایک بزرگ عورت جو کہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے جواب دیا۔ اس کی زبان انتہائی پتلی اور بالکل کالی تھی۔ وہ اپنی زبان بار بار اپنے منہ سے باہر لٹکاتی اور پھر واپس منہ میں لے جاتی۔ یہ چھت تو ہمارے گھر کا حصہ ہے، آپ نے اس پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن آج کے بعد ہم آپ کو کوئی تکلیف نہ دیں گے اور کوشش کریں گے کہ چھت پر کسی ضروری کام کے علاوہ نہ آئیں۔ میں جلد سے جلد اپنی جان چھڑانا چاہتی تھی، اس لیے جلدی سے بول پڑی۔ اس چھت پر آنے کے لیے آپ نے ہی ہمیں مجبور کیا ہے، اسی بزرگ عورت نے غصے سے کہا۔ ایک چیز میں بہت دیر سے نوٹ کر رہی تھی کہ چھت پر جتنی بھی عورتیں اور بچیاں موجود تھیں، سب کے سر ڈھکے ہوئے تھے، کوئی بھی ننگے سر موجود نہ تھی۔ اب تک کسی مرد نے میرے ساتھ کوئی بات بھی نہ کی تھی، صرف عورتیں ہی باتیں کر رہی تھیں۔ ہم آپ کو کیسے مجبور کر سکتے ہیں؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے سوال کیا۔ آپ کے گھر کے واش روم اور کچن کا پانی ہمارے گھر کی طرف آنے لگا ہے۔ ہم برسوں سے اس گھر میں آباد ہیں، اس سے پہلے ایسا نہ ہوتا تھا۔ زمین کے اندر سے پانی کا کوئی پائپ ٹوٹ چکا ہے، جس کی وجہ سے پانی ہمارے گھر کی طرف آ جاتا ہے۔ اس گندے پانی کی وجہ سے ہمیں اس چھت پر رہنا پڑتا ہے۔ اگر تم لوگ اس کا کوئی حل نکال دو تو ہم تمہاری چھت خالی کر دیں۔ بزرگ عورت نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ اب آپ بے فکر ہو جائیں، میں بہت جلد یہ مسئلہ حل کرا دوں گی۔ ہمیں اس سے پہلے علم نہ تھا، اب کبھی بھی آپ کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ میں نے انہیں یقین دہانی کرانے کی کوشش کی۔ یہ مسئلہ جتنی جلدی حل ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ گندگی کی وجہ سے ہماری عبادت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، جو ہمیں کسی صورت بھی قبول نہیں۔ میرا راستہ رو کے کھڑی عورت نے کہا۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ فکر نہ کریں، صبح ہوتے ہی یہ مسئلہ حل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔
ہمیں چھت پر آنے سے کوئی نہیں روکے گا۔ میں نے ان سے سوال کیا۔ ہمیں کسی کی جگہ پر قبضہ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لمبے دانتوں والی عورت نے تیوری چڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز پر مجھے ہنسی آ گئی تھی، لیکن میں نے اپنی ہنسی کو کنٹرول کر لیا۔ ساتھ والا گھر جس میں آپ لوگ رہتے ہیں وہ بھی تو کسی انسان کی رہائش گاہ تھی، آپ نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ ڈرتے ڈرتے میں نے کہا، وہ جس انسان کی رہائش گاہ تھی 100 سال پہلے وہ اس گھر میں رہتا تھا اور ہمارا استاد تھا، وہ ہمیں قرآن پڑھنا سکھاتا تھا۔ اس مکان کے لالچ میں اس کے رشتہ دار نے اسے قتل کر دیا، اس لیے اب جو بھی انسان اس گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے ہم اسے یہاں آباد نہیں ہونے دیتے۔ پہلے تو ہم صرف اس کا نقصان کرتے اور ڈراتے ہیں، لیکن اگر وہ پھر بھی یہاں سے نہ جائے تو پھر ہم اسے مار دیتے ہیں۔ یہ ہمارے استاد محترم کا گھر ہے، ان کی کوئی اولاد ہوتی تو ہم اس کے لیے یہ گھر چھوڑ دیتے۔ بزرگ دکھائی دینے والی عورت نے مجھے تفصیل سے بتایا۔ مجھے اس خالی گھر سے کیا لینا دینا تھا؟ میں تو صرف اپنی جان چھڑانا چاہتی تھی، اس لیے ان سے وعدہ کر کے جلدی سے نیچے آ گئی۔ فجر کی اذان ہو چکی تھی، اس لیے سب کو نماز ادا کرنے کے لیے جگانے لگی۔ نماز کے بعد میں نے اماں اور ابا کو پورا واقعہ تفصیل سے سنایا۔ اماں تو سن کر ہی پریشان ہو گئیں کہ میں رات کو چھت پر سو گئی تھی۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ صبح ہوتے ہی ابا جان ایک کاریگر لے آئے جس نے نشاندہی کی کہ زیر زمین گندے پانی کا پائپ 3 جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پانی زمین میں دھستا رہتا ہے، اور اب کافی عرصہ ہو جانے کے بعد پانی نے ساتھ والی کچی زمین کی طرف جانا شروع کر دیا تھا۔ ابا نے مزدور بلا کر زمین کھدوائی اور نئے پائپ ڈال دیے۔ اماں اور ابا کو بھی اس بات کا افسوس تھا کہ ان کی وجہ سے کسی کو تکلیف برداشت کرنا پڑی تھی۔ اب اماں مجھے چھت پر آنے سے منع نہیں کرتی تھی۔ خالی گھر کی طرف چھت پر ابا جان نے ایک اونچی سی دیوار بنا دی تھی تاکہ ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس دنیا میں ہمیشہ عدلے کا بدلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو بدلے میں بھی آپ کو اچھائی ہی ملے گی، لیکن اگر آپ دوسروں کے لیے تکلیف اور اذیت پیدا کرتے ہیں تو خود بھی بے سکون ہی رہتے ہیں۔ سکون حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ بھلائی اور ہمدردی کا عمل کرنا چاہیے، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔